سب سے اہم جو ان دنوں میں عبادت ہے وہ قربانی. حج اور قربانی دونوں ہی اہم. حج کو تو بنیاد تھا، اسلام کی بنیادوں میں سے وہ بنیاد ہے، اور قربانی بھی اہم ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں کو خاص کر دیا ہے. نماز ہے، فرض نمازوں کا وقت ہے، ہم اس وقت میں پڑھیں گے. ان کے علاوہ نفلی نمازیں کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، پوری رات جگ کر عبادت کرتے رہے. ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، جب جی چاہے کرتے رہے. رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، لیکن نفلی روزہ ہم آج رکھ لیں، کل رکھ لیں، رکھ سکتے ہیں. قربانی وہ چیز ہے اور حج بھی وہ چیز ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ایسا قید کر دیا ہے کہ وہ ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں عبادت ہی شمار نہیں ہوگی. حج 8 سے 11-12 تک جو ارکان اور جو ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہے انہی دنوں میں ان کو ادا کریں گے تبھی وہ حج ہے. آج کوئی جا کر وہاں طواف کرنا شروع کر دے، میدان عرفات میں جا کر بیٹھنا اور دعائیں کرنا شروع کر دے تو ان کا وہ ثواب نہیں ہے جو حج کا ثواب ہے، اور اس سے حج ادا نہیں ہوگا. ایسے ہی قربانی ہے، وہ 10, 11, 12 3 دنوں میں قربانی کیا جاتا ہے، اور ان 3 دنوں میں اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ خون بہانا یعنی قربانی کرنے سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا نہیں ہے. تو یہ اس اعتبار سے بھی خاص ہے کہ یہ انہی دنوں کے اندر کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے بہت مرتبہ دہرائے گئے اور انشاءاللہ موقع ملا تو آگے بھی بتائیں گے. ابھی تو چونکہ جو ضروری چیز ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے جیسے ہی وہ بچپن سے آ کر جوانی کی عمر میں آئے جسے بلوغت کہتے ہیں، جب سے ان کی آزمائشیں شروع، ماں باپ کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑ کر آنا پڑا. نمرود جو اس وقت کا بادشاہ، اور بادشاہ بھی اتنا بڑا کہ خود کو خدا کہتا تھا، ان سے لڑ کر آئے، ان کے سامنے اپنے توحید کا اعلان کر کے آئے. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مانتا ہے زندہ کرتا ہے. اتنی جرأت مندی، اتنی بہادری کے ساتھ پھر بھی اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتے رہے. پہلے ماں باپ چھوٹ گئے، گھر بار چھوٹ گیا، بڑھاپے کی عمر تک بچہ نہیں کوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے رب هب لي من الصالحين بچہ مانگا. حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا کیا. وہ بچہ جب تھوڑا سا 8-10 سال چلنے پھرنے کے قابل ہوشیار ہوا، اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہے کہ اس بچے کو میرے نام پر قربان کرو، ذبح کرو خود اپنے ہاتھوں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست لقب یوں ہی نہیں مل گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، لگتے جگر کو، وہ بھی بڑھاپے میں 80-87 سال کی عمر میں ملا. ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کیا محبت رہی ہوگی جس کو دعاؤں سے مانگا ہو. لیکن اللہ کا حکم آیا، گلے پر چوڑی لے کر چل گئے. ذبح کر دیں گے، اللہ کا حکم پورا کریں گے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ کا منشا بھی یہ نہیں تھا کہ بچوں کی قربانی کی جائے. امتحان اور آزمائش یہ اصل تھا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بہت بڑی اور بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ آپ کے لیے آزمائش تھی اور آپ اس آزمائش، اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے. بچے کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا جان مال اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. اس لیے فدیے کے طور پر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ایک موٹا تگڑا میڈا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور حضرت ابراہیم نے اس کی قربانی کی. تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا تو اس میں ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ہم سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، ثواب ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر بات کے بدلے ایک نیکی. پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ بعض جانور اونٹ والے ہیں، بھیڑ ہے اس میں اونٹ ہوا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس کے ہر اونٹ کے بدلے نیکی. اور ان کے علاوہ بھی بہت سی فضیلت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جب قربانی کیا جائے ان کے قریب آیا کرو، کیونکہ قربانی کے جانور کے ذبح ہونے سے
اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ پہلے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کے پاس ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچا کرتا، اللہ کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ بنا چور چرا اس حکم کو پورا کرنے لگ گئے۔ اللہ نے مان لیا یہ دل اعتبار سے بالکل سچے ہے، اگر اس کو نہ روکا جاتا تو یہ بیٹے کو بھی ذبح کر جاتے۔ وہی اصل مقصد ہے، دکھلاوا مقصد نہیں۔ دکھلاوا آیا تو پھر تو وہ ریاکاری تو پورے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ آج لوگ جو سب سے زیادہ جس بیماری میں مبتلا ہے وہ ہے ریاکاری۔ جانور خرید کے لاتے ہیں، دکھلاتے پھرتے کہ دیکھو ہم 20,000 میں لائے، 30,000 میں لائے، ہمارا جانور کتنا اونچا، کتنا موٹا، کتنا خوبصورت ہے۔ تو جو اللہ کو مقصد ہے وہی آپ نہیں دے رہے ہیں، ریاکاری داخل کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے ضرور بچیں، ہم اور آپ، اور تقویٰ کے ساتھ۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حضور جب حاضر کیا جائے گا تو سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، اپنے خون جو ذبح کیا ہے ان سب کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے وزن سے 70 گنا بڑھا کر ثواب ترازو کے اندر وزن کریں گے۔ یعنی جس بکرے کو کسی نے کیا ہے، بھینس کو کسی نے کیا ہے، اونٹ کو کیا ہے، تو اس کا جو ثواب ہے، ایک جگہ تو یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہر مال کے بدلے، اور دوسری یہ بھی حدیث کی بات بتا رہا ہوں، میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سینگوں بالوں پھولوں کے ساتھ تو آئے گا، اللہ تعالیٰ جب اس کو عمل کے طور پر وزن کریں گے تو ایک اونٹ کو 70 گنا زیادہ بڑھا کر وزن کریں گے، یہ ثواب ہوگا ان کا۔ تو قربانی کا عمل یہ بھی واجب احکام میں سے ہے، اس کو پورا کیا جائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہے وہ ضرور قربانی کرے۔ اور جتنے قربانی کے فضائل ہے جس پر واجب نہ ہو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان دنوں میں قربانی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے، کیونکہ ان 3 دنوں کے علاوہ پھر موقع نہیں ملنے والا، پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور 1 سال میں نہ جانے کتنے موسم، کتنے حوادثات، کتنے مسائل آئیں گے، کتنے لوگ جائیں گے، کتنے لوگ آئیں گے، ہم رہے نہ رہے، تو قربانی ضرور کریں۔ ایک اور حکم ہے جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے تکبیر تشریق۔ جب 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے، فجر کے وقت سے تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ 9 ذی الحجہ یعنی 9ویں تاریخ جو ذی الحجہ کی ہوگی اس دن فجر کی نماز سے لے کر اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں، اور یہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے متوسط بلند آواز سے پڑھنا۔ تو اس کو بھی خاص خیال رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ انشاءاللہ میں جب وقت قریب آئے گا دوبارہ یاد دلاؤں گا، لیکن پھر بھی اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور جو ابھی سے دن چل رہے ہیں اور جو ذی الحجہ کا دن آئے گا، ہم اور آپ سب کی کوشش یہ ہو کہ ہم عبادتوں کے اندر بڑھیں، زیادہ سے زیادہ نمازیں ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت ہو، صدقات ہو، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت حد سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ثواب حد سے زیادہ عطا فرمائے گے۔